نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ آج کی حدیث کا نمبر ہے 9، کتاب ہے اربعین نووی، اور حدیث کا عنوان ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرضیت اور کثرت سوال کی ممانعت۔ عن ابی ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم به فافعلوا منہ ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواہ البخاری ومسلم۔ ترجمہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے باز رہو، اور جس کام کا حکم دوں اسے بقدر استطاعت بجا لاؤ۔ تم سے پہلے لوگوں کو ان کے کثرت سوالات اور انبیاء سے اختلاف نے ہلاک کر ڈالا تھا۔ تو اس حدیث کو ہم سمجھتے ہیں، اس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور اپنی کتاب میں، اور امام مسلم نے بھی۔ تشریح کیا ہے حدیث کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ذکر فرمائی ہے، ایک تو اطاعت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، اور سابقہ اقوام کی ہلاکت کے بعض اسباب۔ سابقہ اقوام سے زیادہ تر مطلب یہاں پر یہود اور نصارہ ہی ہیں، جن کو بنی اسرائیل ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ انبیاء و رسول کی بعثت کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ان کے احکام اور ہدایت کی اتباع اور پیروی کی جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، سب کا بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچایا جائے اور بندوں کو بتایا جائے، ان کی زندگی کا مقصد بتایا جائے، ان کے خالق کے بارے میں بتایا جائے، اور ان کو کون سی چیزیں ان کے لیے فائدہ مند ہے زندگی میں، کون سی چیزیں نقصان دہ ہے، اور ان کا مقصد حیات کیا ہے، اور اس مقصد حیات کو حاصل کرنے کے لیے ان کو کیا کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں انبیاء کرام نے آ کر بتائی ہیں ہمیں، اور انسان کا اچھا اور برے انجام کے بارے میں بتایا، اور آخرت کے بارے میں بتایا کہ یہ زندگی جو ہے وہ یہیں پر ختم نہیں ہو جانی، موت کے بعد بھی ہمارا سفر جاری رہے گا، ہماری روح کا سفر موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دن اٹھاتے ہیں، سارے انسانوں کو اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ دوبارہ، اور ان کو دوبارہ زندگی، جسم اور روح کو ملایا جائے گا، اور پھر ان کے جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا ہوگا اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، ان کا انجام اسی کے مطابق ہوگا۔ تو انسان کو یہ ساری باتیں کیسے پتہ چلتی ہے؟ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کرام کو نہ مبعوث فرماتے تو ہمیں تو کچھ بھی نہ پتہ چلتا۔ یہی مقصد ہے انبیاء کرام کی بعثت کا، اور اسی وجہ سے ضروری ہے کہ انسان ہر نبی کے زمانے میں اس کی امت کا پر ضروری تھا، فرض تھا کہ وہ اپنے نبی کی باتیں سمجھے اور ان کے احکامات پر عمل کرے، اور جن چیزوں کا وہ حکم دے وہ کرے، اور جن سے بچنے کا کہے تو ان سے بچے انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننا، آپ کی ہدایت کو سمجھنا، اس کی پیروی کرنا، یہ سب ہمارے لیے لازم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو نہ بھیجتا، اگر صرف کسی طرح سے صرف کتابیں بھیج دی جاتی، جب بھی کام نہیں بنتا، کیونکہ قرآن مجید کی مفسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مفسر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی قرآن کو سمجھایا، لوگوں کو احکامات کو کھول کر بیان فرمایا۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں فرمایا، آیت نمبر 64، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یعنی رسولوں کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا یہاں پر کہ ان کی مقصد یہی ہے کہ لوگ ان کی اطاعت کریں، ان کی بات مانیں۔ اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو ہم مانیں گے جبھی تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر سکیں گے۔ ہمیں کون بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ تو قرآن مجید میں متعدد مرتبہ حکم آیا ہے، قُلْ اطیعوا اللہ والرسول۔ بہت سی دفعہ یہ آیات مختلف جگہوں پہ آئی ہے کہ آپ ان سے کہہ دے، آپ فرما دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے تحقیق، یہاں پر تاکید کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس نے ہی، اصل میں اس نے ہی اللہ کی اطاعت کی ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امت کو فرمایا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب آیت 33، جس کا ترجمہ ہے البتہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اسوہ حسنہ ہے۔ تو اسوہ حسنہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، الاسوہ اس حالت کو کہتے ہیں جس پر انسان دوسرے انسان کی اتباع کرتے وقت ہوتا ہے۔ گویا کہ اسوہ حسنہ تو اسوہ برا سو بھی ہو سکتا ہے، یعنی کسی کے برے طریقے پر جو چلتا ہے وہ بھی اس کے اسوہ پر چلتا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم سے کیا کہا گیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس حالت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، جو طریقہ آپ نے بنایا اسی پر ہمیں چلنا ہے۔ تو یہ حکم عام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال میں مسلمانوں کے لیے اقتداء ضروری ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی، آپ نے جو بھی عمل کر کے دکھایا، جو آپ کے احوال تھے، جن باتوں کو آپ نے دیکھا اور اس پر خاموشی اختیار کی اور تنقید نہیں کی، منع نہیں فرمایا، وہ ساری چیزیں کیا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طریقے کو اپنی زندگی میں لائیں، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو یا معاشرت سے ہو، معیشت سے ہو یا سیاست سے ہو۔ دیکھیے، زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں نمونہ دکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں تھا کہ صرف عبادت، نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، بلکہ معاشرتی زندگی کیسے گزارو، ایک دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ کرو، کیسے حقوق و فرائض کا خیال رکھو، معیشت، اپنے جو زندگی کے لیے سامان تم جد و جہد کرتے ہو، تم اپنے لیے کچھ کمائی کرتے ہو اور جو اخراجات کرتے ہو، ان سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ اور سیاست، حکومت کو کیسے چلانا ہے، ملک کو کیسے چلانا، ان سب چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہر ضروری ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے ایک نمونہ اللہ نے بھیجا ہے، کیونکہ قرآن میں ہمارے لیے تمام قسم کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے فرما دی، ہمارے لیے بھیج دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کر کے دکھا دیا۔ تو گویا ہمیں پورا کا پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے۔ ایک جگہ قرآن میں فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ، تو اگر تم، سورہ آل عمران کی 31 میں، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو تمہیں اللہ کی محبت ملے گی، یا اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ نور آیت نمبر 54 میں، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی پیروی میں ہی ہدایت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ صراط مستقیم ہمیں دکھانے کے لیے آئے۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ سے دعا کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم،
تو یہ صراط مستقیم دکھانے کے لیے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. اسی لیے اگر ہمیں ہدایت چاہیے، اور ہدایت کے معنی میں کیا کیا شامل ہوتا ہے، ان کسی بھی بات کا طریقہ پتہ چل گیا، راستہ پتہ چل گیا، اور راستے پر اب چلنا شروع کرنا ہے، اس راستے میں چلنے کی مدد جو ہمیں چاہیے. تو جب ہم ہدایت مانگتے ہیں تو اس راستے پر چلنے کی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کیونکہ یہ مشکل ہے کہ ہم انسان صراط مستقیم پر ساری زندگی استقامت کے ساتھ چلے. یہ بہت ہی مشکل ہے، اس لیے کہ انسان کے لیے بہت سے رکاوٹیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، اس راستے پر چلنے سے ہمیں ہٹاتی ہے. بہت سی خواہشات ہیں، بہت سے دلچسپیاں ہیں اس دنیا میں جو ہمیں ہدایت کے راستے سے ہٹاتی ہے. تو ہدایت پر چلنے کی توفیق جو ملتی ہے وہ بھی اللہ کی ہی طرف سے ملتی ہے. اور پھر ہدایت کے راستے پر چلتے چلتے جب انسان منزل مقصود پر پہنچتا ہے، یعنی دنیا سے اس حال میں رخصت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اور اس کا آخرت کا انجام بہترین ہو جاتا ہے، تو وہ ہدایت ہے. ہدایت کامل یعنی ہدایت کے مختلف درجے ہیں. تو اگر ہمیں وہ ہدایت کا راستے میں تینوں درجے، راستے کا معلوم ہونا، راستے پر چلنے کی توفیق ملنا، اور کامیاب ہونا اور جنت حاصل کرنا آخرت میں، یہ سب کے سب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہی ملنی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کو نہیں مان، قرآن تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہم بے شک اس کو مانتے ہیں، لیکن قرآن کو ماننے اور اس کو سمجھنے اور اس سے صحیح راستہ نکالنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی تعلیمات چاہیے ہوتی ہے. اس وجہ سے ہم اس کے بغیر یہ لازم اور ملزوم ہے انسان قرآن پر چلنے کے لیے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں قرآن کے مطابق چلوں گا، مجھے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. قرآن کی ساری تفصیل اور تشریح جو اور عملی پہلو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہی ملتا ہے. قرآن مجید میں ایک اور جگہ ہے، سورہ حشر آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو. اور یہی بات آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمائی کہ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم. یہ اسی حدیث میں ہے. تو اس میں کیا ہمیں کیا کہا گیا کہ جو تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے باز رہو، اور جس کام کو تمہیں حکم دوں اسے بقدر استطاعت بجا لاؤ. دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے ہم پر. جس کو منع فرمایا وہ تو منع، اس کو تو ہمیں ہر حال میں چھوڑنا ہے، لیکن جو کچھ ہمیں کرنے کو کہا گیا اس میں ہماری استطاعت کی کنڈیشن ڈال دی گئی کہ تم اپنی پوری استطاعت کے مطابق کام کرو. کیونکہ ہر انسان کی استطاعت برابر نہیں ہوتی ہے. کوئی انسان کمزور ہوتا ہے، کوئی مضبوط ہوتا ہے، کسی کا علم زیادہ ہوتا ہے، کسی کا علم کم ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی صحت مند ہوتا ہے. تو تمام معاملات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے ہماری استطاعت کتنی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم چلیں گے، اور استطاعت کے مطابق ہم تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرما دیں گے. چونکہ اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے. ہم سے اگر یہ کہا جاتا کہ جس چیز سے تمہیں منع کیا اس سے باز آؤ، اور جس سے کرنے کو کہا گیا، جس کا حکم دیا گیا اس کو کرو، تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا، کیونکہ پھر اس میں درجات نہ رہتے، اس میں ہر انسان کی استطاعت کا معاملہ نہ رہتا، ہر کسی کو وہی کام کرنا ہے جو سب کو کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت کے مطابق کام کرنے کو فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی، اور ہمارا جو اجر ہے، جو ہمیں جو ثواب ملنا ہے ہمارے کاموں کا، وہ بھی ہماری استطاعت کے مطابق ملے گا. یعنی کہ اگر کسی انسان نے اپنی پوری استطاعت سے کام کیا، پھر چاہے اس کے کام میں کمی رہی، لیکن چونکہ اس نے اپنی استطاعت پوری کی تو اس کا اجر بھی انشاءاللہ پورا ہوگا. جیسے مثال کے طور پر جو کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا،
تو اب وہ بیٹھ کے پڑھے گا، لیکن وہ پورے اخلاص سے پڑھے گا، اور اسے اس کے دل میں خواہش ہوگی کہ کاش میں کھڑا ہو کے ہی پڑھوں، لیکن اگر وہ مجبوری ہے تو پھر اس کے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاں، انسان اپنی استطاعت پر پوری طرح سے غور نہ کرے اور بس آسانی کا راستہ ڈھونڈے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ ہم صرف آسانی ڈھونڈ رہے ہوں گے اور بہانے ڈھونڈ رہے ہوں گے، تو پھر ہماری کوشش اور ہمارا ارادہ پکا ہونا چاہیے اور پورا ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ ہماری استطاعت کے مطابق ہمیں پورا پورا اجر ملے گا کام کرنے کا۔ تو قرآن مجید میں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تمہیں اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ تو انہوں نے کٹ حجتیاں شروع کر دیں، اور وہ گائے کیسی ہو، کس عمر کی ہو، کس رنگ کی ہو، ان سب باتوں کی وضاحت کر دی گئی۔ پھر بھی کہنے لگے کہ ہم پر گائے کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ خوب اچھی طرح بیان فرمائے۔ چنانچہ مزید وضاحت چند پابندیوں کے ساتھ کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جیسا ان کی نیت تھی، جیسا ان کا رویہ تھا کہ وہ مسلسل صرف ٹال مٹول کرنے کے لیے سوالات کیے جا رہے تھے، اور ان کی نیت نہیں تھی کہ وہ بس اللہ تعالیٰ کے حکم پر سمعنا و اطعنا کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اتنی پابندیاں ڈال دی کہ اس گائے کو بہت ہی زیادہ اس کا معاملہ ایسا کر دیا کہ بس اس پر ہر گائے اس کے مطابق نہیں ہو سکتی تھی۔ تو یہ سزا کے طور پر ہوا ان کے ساتھ۔ اگر وہ سوال نہ کرتے بلکہ حکم سن کر جیسی بھی گائے ذبح کر دیتے تو حکم پر عمل ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا، ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، سورہ بقرہ آیت نمبر 108 میں ہے کہ کیا تم بھی اپنے رسول سے اس طرح سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء۔ تو اوپر گائے کی جو مثال تھی وہ یہودیوں کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے بہت سے سوالات کیے تھے، اور یہاں پر عیسائیوں کی مثال ہے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 112 میں کہ کیا آپ کا رب آسمان سے پکا پکایا کھانا ہم پر نازل کر سکتا ہے؟ یہ سوال کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے پیروکار نے۔ تو یہ سوال، اس طرح کے سوالات جو ہوتے ہیں، یہ اللہ کے رسولوں سے پوچھنا، یہ یہ بہت ہلاکت کا باعث ہے، کیونکہ اس میں انسان کی نیت سمجھ آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سمعنا و اطعنا، اللہ کے احکامات پر پوری طرح سے راضی نہیں ہے، وہ اس میں اپنی باتیں ڈال رہا ہے، وہ اپنی مرضی اور خواہش کو ڈال رہا ہے، یا پھر ٹال مٹول کر رہا ہے۔ خواہ مخواہ کے سوالات جو ہے، سوال در سوال کرتے رہنا اور دوسروں کو خواہ مخواہ پریشان یا لاجواب کرنے کی خاطر سوال کرنا، یہ اس کی مذمت ہے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے سوال کرنے سے، کیونکہ قرآن میں اس کی تنبیہ آ چکی تھی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 108 میں منع فرمایا گیا تھا، اور جگہوں پر بھی اس کی نشاندہی کی گئی، تو وہ لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے۔ ہاں، جو بدو آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو کم علم ہوتے تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھنے کا موقع کم ملا تھا، تو وہ لوگ آ کے سوالات کرتے تھے، اور صحابہ کرام ان کا انتظار کرتے تھے کہ کوئی بدو آ کے کوئی سوال پوچھے اور ہمیں ہمارے علم میں زیادتی ہو۔ تو کیوں منع کیا گیا تھا اس زمانے میں؟ خاص طور سے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوالات کیے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے جواب دینا، جب تک آپ کو وحی سے اس بات کا علم نہ ہوتا تھا آپ خاموش رہتے تھے، اور قرآن وحی نازل ہونے پر جواب دیتے تھے۔ اب دیکھیں، جیسے گائے کے معاملے کو اگر ہم غور کریں کہ گائے کے بارے میں اتنے سوالات کیے انہوں نے، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی احکامات آتے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے وہ بہت زیادہ خاص طور سے زیادہ تفصیل مانگتے تو ہوتا کیا کہ پھر وہ
حکم بہت مشکل ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مشکل ہو جاتا، کیونکہ ہمارا دین آسان رکھا گیا ہے۔ دیکھیے جہاں پر بہت سی جگہوں پر خاموشی اختیار کی گئی ہے، اور صرف اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں ہمارے لیے وسعت پیدا ہو جائے۔ اگر انسان کو بالکل لکیریں کھینچ کے بالکل پکی پکی بات ہر تفصیل کے ساتھ بتا دی جاتی، تو پھر دین پر عمل کرنا ہر انسان کے لیے مشکل ہوتا، کیونکہ ہر انسان کی استطاعت الگ ہوتی ہے، طاقت الگ ہوتی ہے، ایمان کا درجہ الگ ہوتا ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر بہت لوگ اس بات پر سوال کرتے ہیں کہ نماز جو ہے، اب ہم نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، کئی سال نہیں پڑھی، اب ہم کیا کریں؟ اب ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت اہم بات ہے کہ کسی نے 40 سال نماز نہ پڑھی ہو، اب بڑھاپے میں جا کے اسے احساس ہو، تو اب وہ کیا کرے؟ تو کہیں بھی بالکل واضح طور پر یہ نہیں بتا دیا گیا کہ ایسی حالت میں تمہیں کیا کرنا ہے۔ اس میں علماء نے غور و فکر کر کے اور قرآن اور حدیث کے دلائل پر نظر رکھ کر اس کے مسائل حل کیے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے فائدہ کہ اس میں مختلف علماء کے جد و جہد سے جو جواب وہ دیتے ہیں، تو وہ پھر امت کے لیے تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ اگر انسان اس طرح بھی عمل کر لے تب بھی کام ہو جائے گا، اپنے اخلاص سے اگر عمل کر رہا ہے اور اس طرح سے عمل کرے تب بھی اس میں اخلاص ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ نے کہا، کچھ علماء نے، کہ اب جتنی بھی نمازیں تم نے چھوڑی ہے وہ سب تمہیں قضا کرنی پڑے گی۔ کچھ علماء نے کہا کہ چونکہ اب زندگی کا اتنا بڑا حصہ تم نے نمازیں چھوڑی ہیں، اور یہ تم نے گناہ کبیرہ کیا ہے، کیونکہ فرض نماز کو بغیر عذر کے چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اب تم کیا کرو کہ اللہ سے بہت اخلاص کے ساتھ معافی مانگو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اور اپنی آئندہ کی نمازوں کو بہتر بناؤ، اور زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھو، کیونکہ نفلی نمازیں بھی جب انسان کی فرائض میں کمی ہوگی تو نفلی عبادات سے اس کمی کو ہمارے حساب کتاب میں پورا کر دیا جائے گا۔ تو اب امت کے لیے دیکھیں کتنی وسعت ہو گئی نا۔ ایک مشکل ہر کسی کے لیے 40 سال کی نمازیں قضا کرنا تو بہت مشکل ہو جاتا۔ اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی، ہمت دی تو وہ دوسری بات ہے، لیکن ہر کسی کے بس کی بات یہ نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح سے، یہ میں مثال دے رہی ہوں، ضروری نہیں ہے، اس طرح سے بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ مثال کے طور پر آگے بات آ رہی ہے حج کے معاملے میں انشاءاللہ بتاتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سنی سنائی باتوں کو بلا تحقیق آگے بیان کرنے اور کثرت سوال اور مال ضائع کرنے سے وہ ناپسند فرمایا ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ تو اس میں بھی دیکھیں کچھ باتیں ہمارے لیے سمجھنے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال سے یہاں بھی منع فرمایا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا اگر آپ علم سیکھ رہے ہیں کسی سے اور آپ کے ذہن میں سوالات آ رہے ہیں سیکھتے وقت، چاہے وہ بہت سے سوالات ہیں، چاہے چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، چاہے بعض لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی یا آپ کو نہیں آ رہی، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے، تو کیا پھر آپ کو خاموش رہنا چاہیے؟ نہیں، اس وقت سوال کرنا بہتر ہے، کیونکہ انسان دین کو اچھی طرح سمجھ لے تاکہ اس کے دل میں کوئی شک نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے میں صحابہ کرام کو سختی سے منع اس لیے کیا گیا تھا کہ آپ اللہ کے نبی تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بات بتائی اور جتنی خاموشی اختیار کی جہاں پر، اس میں حکمتیں تھی، اور اگر بہت زیادہ لوگ کڑتے رہتے تو پھر دین مشکل ہو جاتا، ہر چیز کی تفصیل آ جاتی، تو چھوٹی چھوٹی تفصیلات اگر ہمیں ہر حکم میں دے دی جاتی تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا۔ تو اگر ہم اب دین سیکھ رہے ہیں تو ہم سوال پوچھ سکتے ہیں، بس بشرطے کہ ہماری نیت سیکھنے کی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم بات کو اچھی طرح سیکھنا چاہ رہے ہیں، اس پر عمل اچھی طرح کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم چاہے 1000 سوال کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر دینی محفل میں انسان کی نیت یہ ہو کہ مجھے بھی تو آتی ہے یہ بات، تو وہ صرف اپنے علم کو جتانے کے لیے سوال کر رہا ہو، یا پھر صرف بحث کرنا چاہ رہا ہو اور اس کا تعلق اپنے عمل سے نہ ہو،
دیکھیے کوئی اگر بہت زیادہ ایک ٹیچر کو مسلسل مسلسل سوال پر سوال ڈالتا ہے، اس کو لاجواب کرنا چاہتا ہے، تو یہ باتیں پھر گناہ میں آ جاتی ہے۔ انسان دین کی محفل کو صرف اپنے خواہش سے اس کا لوگوں کا وقت ضائع کر رہا ہے، ٹیچر کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ان کو لاجواب کرنے کی اس کو تھکا رہا ہے ٹیچر کو، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اچھا، پھر کیا جب ٹیچر بھی بعض اوقات سوالات کرتے ہیں، وہ ان کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شاگردوں کو بات سمجھ آ رہی ہے، نہیں تو وہ جائز ہے، وہ اچھی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا کہ آپ بعض اوقات سوالات خود پوچھتے تھے صحابہ کرام سے تعلیم دینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح کسی مسئلے کی وضاحت علم میں اضافہ کی نیت سے سوال کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم پر بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال؟ تو دیکھیں اس شخص نے دوسری جگہوں پر ہمیں پتہ چلتا ہے 3 بار یہ سوال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ان کو خاموشی اختیار کی، اس کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ پھر جب تیسری بار اس نے یہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، غصہ کیا آپ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا، اس صورت میں تم عمل نہ کر سکتے۔ تو یہ حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں چونکہ وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات امت کے لیے حجت بن رہی تھی، کسی کام کو کرنے اور نہ کرنے کے لیے، تو اس وجہ سے زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی اس وقت۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ ذرونی ما ترکتکم فانما ہلک من کان قبلکم بسؤالہم واختلافہم علی انبیائہم۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ، کہ میں تمہیں جس امر میں جہاں چھوڑ دوں مجھے وہیں رہنے دیا کرو، اور مزید پوچھ گچھ نہ کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ انبیاء سے سوالات اور ان سے اختلاف ہی کے سبب ہلاک ہوئے۔ تو دیکھیں جیسے اوپر ہم نے مثال پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی جب حج کے بارے میں بتا کر کے لوگوں اس کو بتایا کہ لوگوں تم کو حج جو ہے بیت اللہ کا وہ فرض کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مزید بات نہیں کی کہ ہر سال کرنا ہے یا نہیں کرنا، انہیں آپ نے خاموشی اختیار کی، تو گویا وہ یہ حکم ایسے ہی تھا کہ بس انسان ایک بار کر لے تو اس کا فریضہ پورا ہو جائے گا۔ اب جو اس شخص نے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ اس شخص نے بار بار یہ پوچھا کہ کیا ہر سال؟ تو دیکھیں ہر سال حج کی عبادت کرنا تو ناممکن ہو جاتا لوگوں کے لیے، اور اس بات میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پچھلے انبیاء کے ساتھ ایسا رویہ کیا تھا ان کے پیروکاروں نے، اور اس سے ان کو نقصان ہوا، ان کی امتوں کو نقصان ہوا۔ بہت زیادہ سوالات کر کے دین کو اتنا مشکل ہو گیا ان کا دین کہ پھر بعد والوں کے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہے ہوا کہ نبی کی مخالفت اور بیجا سوالات کرنے کے نتیجے میں امت ہلاک ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بہت دین مشکل ہو جاتا ہے تو پھر لوگ دین پر چلنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے غیر ضروری سوالات سے منع کیا گیا۔ قرآن مجید میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، سورہ مائدہ 101 میں، ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر عیاں ہو جائے تو تمہیں ناگواری ہو۔ اور یہ ناگواری سے مطلب یہی ہے کہ دین تم پر پھر مشکل ہو جائے گا اگر تمہیں ہر تفصیل بتائی جائے گی۔ بنی اسرائیل غیر ضروری سوالات کر کے انبیاء کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی منافقین کا یہی طرز عمل تھا، کیونکہ بہت سے منافق تھے مدینہ میں، اور وہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جا سوالات کرتے تھے، آپ کو زج کرنے کے لیے، آپ کو تھکانے کے لیے، اور دوسرے جو سیدھے سادے مسلمان ہوتے تھے ان کو بھی سوالات سکھا کر بھیجتے تھے کہ تم یہ پوچھو، تم یہ پوچھو۔ تو یہ صحیح طریقہ نہیں تھا، اس لیے یہاں وارننگ دے دی گئی سورہ مائدہ کی آیت میں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہ مخواہ قریش سے منع فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا جرم وہ ہے جس نے کسی حلال چیز کے بارے میں دریافت کیا اور اس کے سوال کی وجہ سے اسے مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا۔ سنن ابو داود کی ہے، یعنی کہ
کوئی چیز دیکھیں، حلال اور حرام کے قوانین بتا دیے گئے قرآن میں، حدیث میں، اور جو چیزیں، کچھ چیزیں نام لے کر بیان کر دی گئی، ٹھیک ہے، اور کچھ چیزوں کا قاعدہ بتا دیا کہ جیسے ناخنوں والے، پنجوں والے جو جانور ہوتے ہیں، یا نوکیلے دانتوں والے جو شیر ہے جیسے، اور چیتا ہے، اس طرح کے جانور ہیں، ان کے دانت، نوکیلے دانت ہوتے ہیں ان کے، تو ان سے ان کو حرام کر دیا کرنے کے لیے ایسے تمام جانوروں کا نام نہیں لیا گیا، ایک قاعدہ بیان کر دیا گیا کہ جو پنجوں سے شکار کرنے والے پرندے ہیں، یا جو دانتوں سے شکار کرتے ہیں، وہ سارے جانور منع ہے، حرام ہے۔ تو جو کچھ بتانا تھا وہ بتا دیا گیا۔ اب بہت سی چیزیں جو ہے، اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ان قواعد سے ہمیں پتہ چل جائے گا، اگر ہم ان قواعد کو دیکھ کر ہم اس چیز کے اوصاف کو دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حلال میں آتا ہے یا حرام میں۔ اس کے علاوہ بے جا قرید کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ ایک سوال، چونکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو اب علماء نے یہ بحث کی کہ کیا پھر ہم پر فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر ہم عمل کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نقش قدم پر ہم چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں اور اس طریقے کو اپنائیں، تو کیا یہ فرض ہے ہم پر یا یہ مستحب ہے؟ تو اس کے لیے علماء نے کچھ بات کی ہے کہ دیکھیں، قرطبی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ پر عمل کرنا واجب ہے یا مستحب ہے، اس کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ واجب ہے یہاں تک کہ استحباب کی دلیل آ جائے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ کچھ چیزوں کے بارے میں خاص طور سے دلائل دے دیے گئے کہ یہ چیز مستحب ہے۔ مستحب کیا ہوتا ہے؟ کہ پسندیدہ ہے، اس سے اجر و ثواب ملے گا انسان کو، مگر وہ انسان اس چیز میں پیروی نہیں کرتا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ تو یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری، تو اس میں ظاہر ہے کہ عبادات بھی تھی، معاملات بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بھی تھے۔ تو اب کیا انسان جو ہے ایک ایک چیز کو سیکھے اور اس پر عمل کرے؟ تو اس کے بارے میں کیا کہا گیا کہ جو چیزیں مستحب ہیں، یعنی کہ جس کی کوئی دلیل آ گئی کہ ایسا کرنا اچھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں پیروی کرنا اچھا ہے، یہ پسندیدہ ہے، تو وہ فرائض ان کو نہیں کہا گیا ہے، تو وہ ان پر انسان اگر اپنی خوشی سے کرتا ہے تو وہ اجر و ثواب کمائے گا۔ ظاہری بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی جو پوری کوشش کرے گا تو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا انشاءاللہ۔ تو اب بعض صحابہ کرام اس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے تھے کہ اس کا عبادت سے کوئی کام، عبادت سے تعلق نہ بھی ہو تو بالکل اسی طرح کسی کام کو کرنے کی کوشش کرتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حدیث سناتے ہوئے مسکرا دیے، تو جن صحابہ نے وہ حدیث سنائی وہ بھی اس جگہ پر جا کر تھوڑا سا مسکرا کر پھر آگے بڑھتے تھے۔ یا یعنی چھوٹے چھوٹے کام، گھوڑے پر سوار ہونے کا طریقہ، یا یعنی بالکل سفر میں کس جگہ پر رکے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج کا یا عمرے کا سفر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رکے، کس جگہ پر رکے، کہاں جا کے نماز پڑھی؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل ہر چیز میں چاہتے تھے کہ جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں بالکل ویسے ہی کروں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مستحب طریقہ تھا اور یہ جو ثواب کا طریقہ تھا۔ لیکن کچھ چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا، خاص طور سے عبادات ہیں یا ضروری جن چیزوں کو بتایا گیا، معاملات میں جن چیزوں کی اہمیت بتائی گئی، اور تو وہ سارے کیا ہے؟ وہ فرض کی حیثیت رکھتے ہیں کہ انسان ان کو، یا سنتیں یعنی ضروری سنتیں ہیں کہ ان کو کرنا واجب ہے، اسی طریقے سے کرنا واجب ہے۔ علماء نے اس میں دو طرح سے مانا کہ مستحب سنتیں ہیں، آپ کے مستحب طریقہ ہے، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و عبادات کا طریقہ جو ہے، اور جو کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر زور دے کے ہمیں بتا دی ہیں، جس کے دلائل ہمیں ملتے ہیں کہ وہ واجب ہے، تو وہ واجب ہے کرنا۔ ضروری تھا کہ انسانوں کے لیے کوئی طریقہ اللہ تعالیٰ بتاتے، ٹھیک ہے، کسی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو
ایک نمونہ بنایا ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، یعنی لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے ضروری تھا کہ ان کے لیے کوئی طریقہ ہو، کوئی عملی مثال ہو کہ کوئی کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا مقصد جو بیان کیا ہے تو وہ پھر ہم اس مقصد کو پورا نہ کر سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی جو ہمارے لیے واجب کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ہر دنیا کے تمام رشتوں سے زیادہ محبت کریں، تو اس میں بھی یہی حکمت ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے پھر اس کے طریقے پر چلنا اس کے لیے خوشی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور انسان اپنی خوشی سے ان کے طریقے کو اپناتا ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام کو اتنا عظیم کیسے وہ بن گئے؟ وہ تو جہالت کے دور میں رہتے تھے، ان سے خالی تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حد تک انہوں نے پیروی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسے کی کہ بس سمے نہ واتانا، جس نے ان کی شخصیتیں بدل دی اور وہ اتنے عظیم انسان بن گئے اور کہ تمام آنے والوں کے لیے ایک نمونہ بن گئے۔ آج جو فتنے فساد اتنے ہو چکے ہیں دنیا میں اور مسلمانوں میں اتنی خرابی آ گئی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ دین کے صحیح طریقہ جو ہمیں سکھایا گیا لوگ اس پر نہیں چل رہے، اس وجہ سے پستی میں گرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 153 میں فرمایا کہ یہ آپ ان سے کہہ دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرا راستہ سیدھا ہے، اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر مت چلنا کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے پھیر دیں گے۔ گویا ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو تھام لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مکمل اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ قرآن کی بہت سی آیات ہیں جس میں ہمیں اسوہ حسنہ کی اہمیت دی گئی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت جو ہم نے پڑھی، مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کے تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں، جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہو گئی ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا، تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں، اور اے ہمارے پروردگار تجھی پر ہم نے بھروسہ کر لیا اور تیرے ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری طرف لوٹنا ہے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمیں دے دی گئی قرآن میں۔ آپ جب آپ کو آگ سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا آگ سے، اس کے بعد اس قوم کو چھوڑ دیا، اس شہر کو چھوڑ دیا، اپنے باپ کو چھوڑ دیا اور ہجرت کر گئے، اور سب سے کہہ دیا کہ میں تمہارے طریقے سے بیزار ہوں اور صرف خالص اللہ کے طریقے کے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل دیے۔ تو یہ مثال ہمیں دی گئی قرآن میں کہ تمہارے لیے اس میں مثال ہے۔ پھر اے ہمارے رب تو نے ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، اور اے ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ دعا سکھائی مسلمانوں کو کہ دوسروں کے طریقے پر ہم نہ چلے، کافروں کے طریقے پر ہم نہ چلے، اللہ ہمیں بچائے۔ اور پھر دوسری جگہ بتایا یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے، عمدہ پیروی ہے، خاص کر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اور کوئی روح گردانی کرے تو اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے۔ تو یہ اور بہت سی جگہوں پر مانوی طور پر ہمیں یہ بات بتائی گئی قرآن میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی چلنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہت سی باتیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنائے اور ہمیں کامیاب زندگی اور کامیاب آخرت نصیب کرے، آمین۔